کشمیر کا جو بھی مسائل ہے ان کا سیاسی حل ہے اور سیاسی حل نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے۔ ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنانا اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس اسمبلی کا جو وقت باقی رہتا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کے مطالبات پر عمل درآمد ہو۔ کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا، پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر کاز کی وجہ سے رکھی گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے گزشتہ الیکشن میں کامیاب ہوئی، لیکن اس جیت کو راتوں رات ہار میں تبدیل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی، اسمبلی میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں خلا پیدا ہو گیا۔ بلال بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور نئے قائد اعوان کے نام پر غور۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر حکومت سے شمولیت سے ایک بار پھر معذرت کر لی۔ الیکشن مقررہ مدت سے پہلے کرانے کا مطالبہ۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار پر نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، ہم عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے۔ بھارت کو 4 دن کی جنگ میں شکست دی، فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی تعاون کی پیشکش قبول کریں گے، سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ استنبول مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے ضابطے 6 نومبر کو استنبول میں منعقدہ مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین قیام عام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر رضامند۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو سزا اور جرمانہ ہوگا۔ افغانستان کی سرزمین سے دار اندازی جو ہے مکمل طور پہ بند ہونی چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ بند ہو اور اس کے بعد ہی جو ہے تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں، تو ہمسایوں کی حیثیت سے ہم جو ہے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ افغان سرزمین سے دراندازی مکمل بند ہونی چاہیے، دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے، ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ دہشت گردی کی روک کے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش ہی نہیں۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی، ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انتباہ کر دیا۔ ایبٹ آباد کے مختلف تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب میں کہا پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم اور تیار ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ احمد شریف چودھری کا پاک افغان کشیدگی، سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر بھی اظہار خیال۔ اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
انہوں نے ہماری بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس کو، جو ایک آرمی کو لے کے یا کچھ بھی جو ہے وہ کنفیوژنس تھی، جو پروپیگنڈاز بنے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کلیئر کیا. جو سوشل میڈیا کے تھرو غلط ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر آپ مقامی حکومتوں کو وہ مکمل تحفظ فراہم کریں، آئینی تحفظ، جس طرح سے آپ نے صوبائی اسمبلی کو دیا، جس طرح سے آپ نے قومی اسمبلی کو دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی ایکٹ کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں اگر اس سلسلے میں 27ویں ترمیم منظور کی جاتی ہے تو اس کی حمایت کریں گے. پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب اسمبلی کی قرارداد ضلعی حکومت کی مدت کے تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کی سفارش کرتی ہے، جس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. بولے آئینی تحفظ کے لیے اگر 27ویں آئینی ترمیم بھی کرنا پڑی تو اس کی حمایت کریں گے. بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پنجاب حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا پنجاب الیکشن کمیشن کو ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن، نقشہ جات مہیا کرے. چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں بتایا کہ حلقہ بندی رولز کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. کچھ اقدامات کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا آغاز کر سکتا ہے. خیبر پختونخوا کابینہ کے 10 ارکان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کے پی کابینہ سے عہدے کا حلف لیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی، اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی باور سلیم سواتی بھی تقریب حلف برداری میں شریک تھے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی وزراء کو مبارکباد دی. For the last 2 years ہم نے نہ صرف لوکل اکانومی کے اوپر کام کیا، مگر ہماری آج جو فورن پالیسی ہے، جو ہمارے جیو پولیٹیکل تعلقات ہیں ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ ساؤتھ، اکراس دا بورڈ، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. پاکستان کا آئی ٹی شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پاکستان کو معاشی ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی کامیابیاں ملی. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کا پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کا مقصد بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے. ملک کے معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. عالمی سرمایہ کاروں کے رجحان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 3757 پوائنٹ کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,60,360 پر آ گیا. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,58,195 کی نچلی سطح تک بھی گیا. سندھ میں اس سال 22 لاکھ ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا گندم کی آبادگاروں کے سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا سندھ حکومت نے گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب روپے کا پیکج منظور کیا. سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری. ہاؤس رینٹ سیلنگ میں 85% تک اضافے کی منظوری. گریڈ 1 سے 22 تک کے وفاقی ملازمین کو ہاؤس رینٹ سیلنگ میں یکساں اضافہ ملے گا. فیصلے سے قومی خزانے پر 12 ارب روپے کا اضافی بوجھ بھی پڑے گا. سرکاری ملازمین کو مہنگائی کے طوفان میں خاطر خواہ ریلیف ملے گا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سنجانی جلسہ کیس کی سماعت. عدالت نے پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عمر ایوب اور زرتار گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز. پی ٹی آئی رہنما علی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار خاتون ملزمہ کے گھر پر نیب پشاور کا چھاپا. ملزمہ کے گھر سے 20 کروڑ روپے برآمد. ذرائع کے مطابق ملزمہ اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کی اہلیہ.
पंजाब के वस्ती इलाके फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर की फ़िज़ाई मेयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 2 परवाज़ें मनसूख, 14 ताख़ीर का शिकार। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का उम्रा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का ऐलान। नए कानून के तहत वीज़े की इब्तदाई मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई। सऊदी अरब में दाखिले के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। ये इक़दाम बढ़ती हुई उम्रा ज़ायरीन की तादाद को मैनेज करने के लिए उठाया गया। पॉलिसी का इतलाक़ पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर होगा। बैरून ममालिक सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ नेटवर्क्स का एक और वार। सिख रहनुमा दर्शन सिंह सहसी को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा में हज़ारों लाशें अब भी मुनहदम इमारतों के मलबे तले दबी हैं। फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने प्यारों की बाक़ियात की तलाश में मसरूफ़। एमरजेंसी टीमों के पास मशीनरी और आलात की कमी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। तुर्किया की डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम को गजा में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 68,527 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और T20 सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा मैच आज होगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फ़हीम अशरफ की जगह सलमान मिर्ज़ा या वसीम जूनियर को खिलाए जाने का इम्कान। अबरार अहमद की जगह उस्मान तारिक को भी खिलाए जाने पर गौर। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।